کہ نیتاں کھوٹیاں وہ سارے تھوڑے ذہن میں چاہ کے میں کنہ دی گال کرنا گا لمبی تمہید نہیں جنت دے پاسے دربان جنت کے آچھا تسی کدھر جنت نامہ مال چیک کرو یہ نامہ مال چیک کرا سکتے ویکھو نمازہ پوریاں روزے پورے آج کرتے رہے ہیں زکاتہ دیندے رہے ہیں چندے دیندے رہے ہیں اس ویلے دربان جنت کے آچھا خاموش آؤ تو ہم نساویے مولوی ماں دی شان بیان کر رہا ہے کہ ماں دے پیرہ تھلے جنت ماں دے پیرہ تھلے مولوی ماں اٹھیا مولوی آندھا پتہ ہی وہ ماں کیڑی ہے جن دے پیرہ تھلے جنت ہے تھوڑا تھوڑا ذہن میں لاؤ وہ ماں کیڑی ہے جن دے پیرہ تھلے جنت ہے آج میں نسامہ مولوی کو مخاطب ہو کے آدھا کھڑا ہے میری جانے والے لوگوں اللہ نے علی سردار نے دی جتی بازار شام بن گیا بس ایک بندہ بات ہے دعا لینی ہے میں بیاد وکیل بطول دے بچڑے دا وکیل بطول دے بچڑے دا تے جڈا ٹر کوفے دو پہ نعرہ تکبیر اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے چودہ کا خالق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود اتنا بآواز بلند پڑھیں جتنی علی ولی اللہ کی ولایت قلب میں چھپی ہوئی ہے، بآواز بلند صلوات۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ہمارے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں محمد وآل محمد کا صلی اللہ محمد وآل۔ میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ ہے جان دو چار جملے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا۔ درود بآواز بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، آج کی مجلس جو ہے وہ مجلس ترغیب ہے، آثار ثواب کی مجلس ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، دو چار جملے میں نے بیان کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ یاد رکھیے گا کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو محسن دین و اسلام ہیں۔ ایک ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، ایک ہستی کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ دو ہستیاں ایسی ہیں، یاد رکھیے گا کہ جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں نے نہ کل قرآن پڑھا تھا نہ آج قرآن پڑھا ہے۔ آصف جلالی حرامی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس نے حوالہ دیا تھا بخاری شریف۔ یاد رکھیے گا یہ اصول گفتگو ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، تو اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو اسے لیا جاتا ہے، اگر نہ ہو تو اسے دیوار پہ دے مارا جاتا ہے۔ اب بخاری میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوگا، ان کو بخاری نصیب ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا ایمان کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آوَوْا وَعَلَى النَّصْرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ یاد نہیں بتا سکتے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَالَّذِينَ، وہ لوگ، آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، وہ لوگ جنہوں نے محمد کی نصرت کی اور محمد کی پناہ کی، وہی تو سچے مومن ہیں۔ جس کو باولی قرآن مومن کہے، بندے اس کا ایمان ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے، بندے اس کا دین ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل دین ہے۔ سرکار ابو طالب سے بندوں کو اس لیے دشمنی ہے کہ ابو طالب مولا علی بادشاہ کے بعد ہے، اور خدیجہ الکبریٰ سے اس لیے دشمنی ہے کہ وہ جناب زہرا کی ماں ہے۔ میں ایک جھنگ میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے مجھے کہا جی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جی ابو طالب نے نکاح پڑھا۔
اچھا بتائیں نکاح مشکل یا کلمہ؟ ہاں جی سب تھوڑا سا میرے ساتھ تو بولے نا کہ کلمہ مشکل ہے یا نکاح؟ میں نے کہا واہ مولوی جو مشکل تھا وہ ابو طالب کو آتا تھا، جو آسان تھا وہ ابو طالب کو نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا چلتے ہیں، تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں، فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے میں سرداروں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلتے ہیں کسی کافرہ کے گھر میں بیٹھ کر اسے کہتے ہیں کھانا بنا، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں۔ کہتا توبہ توبہ میں کلمہ پڑھنے والا کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، محمد مصطفیٰ ابو طالب کے گھر میں کیسے کھاتا رہا؟ جب تو ایک نطفے سے پیدا ہو جس کی اجازت کے بغیر نبوت اور امامت اپنی زبان میں چوبا سناتے شریعت میں اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ لو جو میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جب طالب علم باوجی گھر سے نکلتا ہے جہاں جہاں پہ وہ قدم رکھتا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا جہاں جہاں پہ طالب علم قدم رکھتا ہے ملائکہ نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جس کی عزت طالب علم کرے اسے استاد کہتے ہیں، جس کی عزت استاد کرے اسے مولوی کہتے ہیں، جس کی عزت مولوی کرے اسے مولانا کہتے ہیں، جس کی عزت مولانا کرے اسے علامہ کہتے ہیں، جس کی عزت علامہ کرے اسے مورخ کہتے ہیں، جس کی عزت مورخ کرے اسے مصنف کہتے ہیں، جس کی عزت مصنف کرے اسے مفسر کہتے ہیں، جس کی عزت مفسر کرے اسے راوی کہتے ہیں، جس کی عزت راوی کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کی عزت صحابی کرے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی عزت نبی کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کا اٹھ کر استقبال محمد کرے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی نالین کو بطول صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی جھک جائے اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میں نے نجف اشرف کی لائبریری میں 5ویں امام کا فرمان پڑھا۔ مولا فرماتے جو ہمارے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا بولو بھی، میں کوئی نہیں باری آیا بچے میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ میں تیرے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں، مہربانی کرو آج بول کون مولا سلامت رکھے۔ باپ بھائی کیا بات بابا جی میرے استاد محترم فاضل نبی صاحب نے کتنا پڑھا وہاں سے جو مولوی ممبر دے ہوئے تو بندے منتا منتے ہیں کہ مولا اللہ تھا۔ میری بات سمجھے نہیں صاحب؟ تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا اپنے میرے ساتھ بول آپ کی مہربانی۔ 2 ہستیاں محسن علیہ السلام، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور آگے سے کیا کہتے ہیں جی ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے جی؟ یار بولو تو صحیح نا، جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ تو جو محمد کائنات کا مالک ہے تو بھی بات میری بات سمجھ رہی سرکار؟ بندے کہتے ہیں جی وہ بڑا غریب تھا، میں ایک میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا گیا، میرے سے پہلے کہ جس نے بلایا تھا وہ شیعہ تھا یا میں سے، میرے سے پہلے ایک یعنی ممبر پہ اس نے کہا جب میں شیعوں کے مولوی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، بابا جی میں ممبر پہ آیا، اس نے آتے ساتھ ہی کہا جی میں آپ سے پہلے تو جملے پڑھ دوں۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، میں شیعہ یا جج صاحب شیعہ تھے، باقی وہ جھنڈیوں والے بندے تھے، تو اس نے آتے ساتھ ہی جملے پڑھے، اس نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، سلام اس محمد پر جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا، میں پتر رہ تیرے تمہارا پڑھنا تھا میں ہی سرکار مولوی اترا، وہ 3-4 ہزار کا مجمع تھا، وہ سیڑھیوں والا ممبر تھا، میں ممبر کے اوپر جا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے اپنے مولوی سے شان رسالت سنی ہے، یہ صرف حضرت ابو طالب کی دشمنی ہے جو آپ بندے بیان کرتے ہیں، لو پھر ہم جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ہم بھی شان رسالت بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا ہے، ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس آمنہ کے لال پر کہ جس کی نالین کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس
محمد پر جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا. اچھا جو یہ مولوی کہہ رہے اس نے خود کاٹن کا سوٹ پہنا. نبی کریم میں نے کہا مولوی اپنی عقل کا علاج کروا، تیرا فیوز خراب ہے. سلام اس پر کے جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا. ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس حسنین کے نانا پر کہ جن کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا. سلام اس پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے. ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا. اچھا جی وہ تو بڑے ہی غریب تھے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب ہے، جو غریب ہے اس کو کوئی امانت دیتے ہیں جی؟ غریب کو کوئی امانت پتا 50 بندے واپس نہ پڑے کوئی ماڑے تو بندے واپس کی دینا. غریب بندہ واپس نہیں دیتا. اگر معاذ اللہ رسول غریب تھے تو پورا عرب امانتے کو رکھتا تھا. میری بات سمجھے؟ اچھا میں ان کی امیریت کا جملہ سنا کے اس کے بعد بھی خدیجہ الکبریٰ کے جملہ سنا کے مسائل کو یاد نہیں کر سکا کہ یہ امیر کتنے تھے. جس نے نہج البلاغہ لکھی اس بندے کا نام کیا ہے؟ سید رضی شریف. مفتی جعفر نے ترجمہ کیا سید رضی شریف. میں نے حوزہ علمیہ نجف کی لائبریری میں جملہ پڑھا جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کیوں نہ سید رضی شریف نے نہج البلاغہ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. سید رضی شریف کے استاد محترم کا نام تھا علامہ شیخ مفید. شیخ مفید کے استاد محترم کا نام تھا علامہ شیخ صدوق. شیخ صدوق کے استاد کا نام تھا علی بابویہ. علی بابویہ کے استاد محترم کا نام تھا حسن الصفار. حسن الصفار کے استاد کا نام تھا احمد بن محمد برکی. احمد بن محمد برکی مرشد 3 اماموں کا شاگرد تھا. امام نقی علیہ السلام کا، امام تقی علیہ السلام کا، مولا حسن علی 3 اماموں پیش کیے. اس کی کتاب سے میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ امیر کی طرف کستوری جانتے ہیں کستوری کیا ہے؟ مرشد 1,20,000 کا تولہ ہے کستوری. ایسے 1,20,000 تولہ ہے کستوری. ایک بورے کے اندر 3 من کستوری رکھی جا سکتی ہے. ایک اونٹ کے اوپر 10 بورے رکھے جا سکتے ہیں. مجھے اس ممبر کی قسم ہے جیسے میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ویسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے ابو طالب نے محمد کی طرف سے خدیجہ الکبریٰ کو حق مہر دیا تھا. میری بات سمجھ آئی سرکار؟ دونوں باتوں کو بلند کر کے ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کی طرف سے خدیجہ الکبریٰ کو حق مہر دیا تھا. یہاں پہ مولوی نے نہیں مانتا کہ وہ تو بڑا غریب تھا. ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا دوں. لیکن میں ایک مناظر اسلام کے شاگرد ہوں. ہر بندے کا انداز ہوتا ہے اپنے پڑھنے کا. دیکھیں جب مناظرہ ہوتا ہے تو 2 روایتیں پیش ہوتی ہیں. ایک روایت ضعیف ہوتی ہے، ایک معتبر ہوتی ہے. اور غلام بادشاہ کی ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس کی ممی اور پاپا نہ المعجم الرجال. جتنی بھی رجال کی کتابیں ہیں، رجال کشی، رجال توسی، رجال نجاشی، جتنی بھی المعجم الرجال حدیث رجال میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اگر سچا ہو تو روایت سکہ ہوتی ہے، جھوٹا ہو تو ضعیف ہوتی ہے. اب میں 5ویں بادشاہ کا جملہ سنانا چاہتا ہوں. امام سے پوچھا گیا کیا رسول خدا کام کرنے کے لیے خدیجہ الکبریٰ کے محل میں گئے تھے؟ فرمایا نہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی ملیکۃ الارض. 80,000 اونٹ بی بی کے تجارت پہ جاتے تھے. عرب کے کمی، عرب کے لٹیرے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال لوٹ لیتے تھے. ابو طالب تھے سید العرب والعجم. ابو طالب تھے شیخ بطحا. ابو طالب تھے والد کل ایمان.
ابو طالب تھے بسر عبد المطلب، ابو طالب تھے ابراہیم و اسماعیل کے وارث، ابو طالب وہ ہستی تھے صاحب جس کے سامنے نبوت اور امامت جھکتی تھی۔ ابو طالب سے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا لوگ میرا مال لوٹ لیتے ہیں، آپ ہیں پوری کائنات میں عظیم ہستی، آپ کا تلواروں کے اوپر نام لکھا جاتا ہے، آپ کسی ایسی شخصیت کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں جس کے روب سے لوگ ڈرے اور میرا مال کوئی نہ لوٹے۔ ابو طالب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا خدیجہ پریشان نہ ہو، میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجتا ہوں جو میرا بھی سردار ہے۔ جو میں ابو طالب کا بھی سردار ہے، میں اس کو حضرت محمد مصطفیٰ کام کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، مشکل کشا بن کر گئے تھے۔ میری بات سمجھ آئی سمجھا؟ محمد مصطفیٰ چلے گئے، کس کے بہن خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، یہ وہ بی بی ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت زید ہے، باپ کا نام خویلد ہے، خویلد بیٹا اسد کا تھا، اسد بیٹا کلاب کا تھا، کلاب بیٹا مرہ کا تھا، مرہ بیٹا لبی کا تھا، لبی بیٹا غالب کا تھا، غالب بیٹا فہر کا تھا، فہر بیٹا نظر کا تھا، نظر بیٹا مضر کا تھا، مضر بیٹا عود کا تھا، عود بیٹا یسا کا تھا، یسا بیٹا ہوا کا تھا، ہوا بیٹا حمل کا تھا، حمل بیٹا کدار کا تھا، کدار بیٹا اسماعیل کا تھا، اسماعیل بیٹا ابراہیم کا تھا۔ اب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو اللہ کا حجاب بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جو فاطمہ کا حجاب بن جائے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ آگے محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کے پیچھے میسرہ ہے، میسرہ کے پیچھے 80,000 اونٹ ہے، ان کے پیچھے لشکر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں درخت جھک کر سلام کرتا ہے، جس پہاڑی کے قریب سے گزرتے ہیں اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں۔ جو محمد مصطفیٰ کا اقرار کرتا ہے اللہ کسی کو فروزہ بنا دیتا ہے، کسی کو یاقوت بنا دیتا ہے، کسی کو یمنی یقین بنا دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ شام چلے گئے، جتنا مال تھا بک کر واپس آ گیا۔ میسرہ نے کہا بی بی خدیجہ الکبریٰ تجھے مبارک ہو، جتنا مال تھا وہ بک گیا ہے۔ بی بی نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، مگر میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے شامیوں نے اچھی طرح بند کیا کر۔ کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ کہا باہر سے دھوپ آ رہی ہے، سرکار علامہ حافظ رجب البرسی الہندی کی کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا باہر سے دھوپ آ رہی ہے، باہر سے دھوپ آ رہی ہے۔ میسرہ نے کہا بی بی یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، یہ محمد کے چہرے کا نور ہے۔ یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، یہ محمد کے چہرے کا نور ہے۔ اب بی بی نے اس قریب کو بھگایا، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی بیٹی نے پیارا بی بی پاک نے شامیانہ ہٹایا، جہاں پہ رسول قدم رکھتے ہیں ملائکہ جھک کر سلام کرتے۔ بی بی نے فرمایا جس نبی کی مجھے تلاش تھی وہ نبیوں کا سلطان آ گیا، جس کی مجھے تلاش تھی وہ نبیوں کا سلطان آ گیا۔ بی بی نے اب جیسے میں نے کتاب میں پڑھا ویسے میں نے پڑھا، بی بی نے کاغذ اور قلم دیا، بی بی نے پہلی لائن تو ایسے لکھی، پہلی لائن تو ایسے لکھی، بھائی جانا میرا دیکھا مہربانی کرے ہنسنا نہیں ملتا، یہ تو کسی خلاف بھی کرو ساتھ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا نماز میں ہر بندے کی ہمیشہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا مانگنے والا بھی غیر معصوم ہے، آمین کہنے والا بھی غیر معصوم ہے۔ مجلس میں دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ بطول آمین کہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کون نبی بیٹھا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کون معصوم بیٹھا ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ مجالس میں معصوم نہیں لاتے ہیں۔ بھائی جان آپس میں میرا دیکھے تو چنگا نہ لگا کہ مہربانی کرے، میں تو جملہ پڑھا سکا، ٹھیک ہے؟ ایسے شیعہ ہمیں پڑھنا چاہیے جیسے مولا علی بادشاہ چلتے ہیں، جب ہم چلے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہے۔ نہیں بات سمجھا رہی؟ ایسا شیعہ بن جیسے مولا علی علیہ السلام چلتا۔ علی نمازیوں کا امام ہے، شرابیوں کا امام نہیں۔ ہمارے گھر سے گانے کی نہیں، ہمارے گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ ہماری عورتیں ہندا کی نہیں زہرا کی کنیز ہیں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔
جو بندے پریشان بیٹھے اور اللہ کرے پریشانی چ اضافہ ہو. اچھا جب یہ گلا کی بندے بہت ہی بلڈ پریشر کے مریض ہو جائے. مگر مجھے آپ کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں. جو 14 کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرے اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوتا. میری بات سمجھا نہیں سمجھ. چھٹا امام فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بیٹھے کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ چاچا چٹھی داڑھی والے کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ 10 سے 12 لاکھ روپے کتابیں میری لائبریری میں پڑھی. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ سلمان نے تلوار اٹھائی. ابو ذر نے تلوار اٹھائی؟ مقداد نے، کمبر نے، حذیفہ نے، ابو رافع نے نہیں. تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ تھوڑے بھی کیا کہیں ان کا زندگی چ مجموعی لبانی تسی لبے. سلامت واہ بھائی واہ. سلامت رکھو مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نبی صاحب کا نواں شاگرد بنیا فاضل نبی صاحب کا. تو ایک مولوی ممبر تے آیا تو بندے باہر اٹھنا سارے شروع ہو. تو مولوی نے بابا جی آگے نہ آخیا جائے میں قرآن تو ثابت کرے سا بکرا کھانا حرام ہے. بندے انج بہ گئے جی چوک تسی بیٹھے. انہیں مولوی گل کر نوی کرو بکرا کھانا حرام. انہیں 2.5 گھنٹے تقریر کی بندے سنتے رہے جی تسی سنتے پہ. 2.5 گھنٹے تو بعد ایک بندہ اٹھا رہا مولوی جی بکرے بھی تو سناؤ. نے حج میں تو تکبیر میں پڑھی جاؤ کھانا حرام ہے. کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ ابو ذر نے، مقداد نے، کمبر نے، میسم نے، دیبر خزائی نے، فرزندق نے. لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا. شیعت کردار کا نام ہے. مولا علی علیہ السلام نے توقعات ابھی حسین پر جلدی کا عالم مسلم ہو. سستانی صاحب، خامنائی صاحب، جواد تبریزی صاحب، خمینی صاحب، یہ جتنے بھی علماء یہ سارے ان کے شاگرد تھے. ان کا نام تھا حسین بروجردی طباطبائی. ان کی کتاب میرے پاس فارسی میں لکھی ہوئی. اس کتاب میں کہ شیعہ کیسا ہونا چاہیے. اس کتاب میں لکھا کہ مولانا فرمایا تھا ایک دفعہ امیر صاحب کہا جی مالک امیر صاحب کہا تجھے اسے کھجور پہ لٹکایا جائے گا. یہ ہے اس کھجور پہ لٹکایا جائے گا. کہا میرا قصور. اس جملے کے بعد میں مسائل کا جملہ اور آپ سے جاتا ہوں. کہا میرا قصور مولا. مولا فرماتے تیرا قصور یہ ہے کہ تو ولی اللہ کا پرچار کرتا ہے. تو ولایت امیر المومنین کا پرچار کرتا ہے. تیری سیرت میں لوگوں کو ولی نظر آتا ہے. میسا میں تمار یہ ہے علی کا شیعہ. امام زمانہ کو ایسے شیعہ چاہیے. امام زمانہ کو یاد رکھیے گا جو باپ کو گالی نکالتا نا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. مولا علی بادشاہ نے کسی بندے پوچھا بولا میرے زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتے. جو باپ کے آگے چلتا اس کے رزق میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. جو ماں کو گالی نکالتا ہے وہ بی بی زہرا کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ اگر آل محمد کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا. مولا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے ماں باپ کو تکلیف دیں گے. ایسا شیعہ بن جیسے مولا علی چاہتے ہیں. تیرے کردار سے پتا چلے تو کسی امام کا ماننے والا ہے. جب تو چلے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے. میری بات سمجھا رہی سرکار؟ میسا میں تمہار روز کھجور کے قریب آتا, قریب آ کر ایسے طواف کرتا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. اس کو پانی لگا کر کہتا جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے. بابا جی کھجور جوان ہوگی, کھجور جوان ہو گئی. ابن زیاد کا دور آ گیا. علامہ نور اللہ شوستری کی کتاب سے جملہ پڑھ رہا.
اور یہی جملہ حافظ رجب البرسی الحلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حسین برجردی نے بھی کتاب میں لکھا ہے، جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد کا دور آیا، رشید حجری کے نام پہ بھی اس کو بھی ابن زیاد نے شہید کیا تھا۔ ابن زیاد کا دور آیا، ابن زیاد نے کہا میسا، کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے۔ کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میسم نے کہا اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے، جو اس زندگی پہ جو بول رہے ہیں امام زمانہ ان کو سلامت رہے، جو نہیں بول رہے ان کے اپنے نصیب ہے۔ جملہ بھی پڑھوں گا، سمندر کی لہر کی طرح میں گزر بھی جاؤں گا۔ میں جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہا کہ اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا میسم، میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے کان کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میسم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میسم نے کہا خاموش، میرے علی نے مجھے کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا، قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا، قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ وہ ابن زیاد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے کان کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکالوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، کیونکہ میں تیرے مولا کا کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ ابن زیاد نے یہ کہنا تھا، میسم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میسم نے کہا ابن زیاد خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے۔ اس نے میسم کے پاؤں کاٹ دیے، میسم کے ہاتھ کاٹ دیے، میسم کی آنکھیں نکال دی، میسم نے تمہار کے پاؤں کاٹ دیے، میسم نے تمہار کو سولی پہ لٹکا دیا، میسم تمہار جو بھی سولی پہ آئے۔ مرشد یہ کیسا علی کا شیعہ ہے؟ یہی جملہ پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ یہ کیسا علی کا شیعہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہیں پھر بھی چمبش کر رہا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی ہلا رہا ہے۔ میسم تمہار ابھی زبان میں لے کر کہتا ہے، ارے میسم یہ جب تیرا سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی تیری زبان تو ہے نا۔ میسم تمہار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب ہو، اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی کیا ہے۔ میسم تمہار نے کہا اے لوگوں میرے قریب ہو، میرا علی نعمتوں والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، انہیں کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، قلمت اللہ ہے، علی جن ولی اللہ ہے۔ اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی کائنات میں نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چلتا، اللہ کو خاندان نہیں ملتا، فرشتوں کو استاد نہیں ملتا، محمد کو داماد نہیں ملتا، اہل سنت کو چوتھا یار نہیں ملتا، شیعوں کو پہلا امام نہیں ملتا۔ میسم تمہار یہ خطبہ پڑھ رہا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے جتنے مرد علی کے فضائل بیان کر، مگر میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، کیونکہ میں تیرے مولا کا کبھی فرمان ارے پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میسم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میسم نے کہا لوگو آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام القلون ہے، پانچویں کا نام حروف ہے، چھٹے کا نام مجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں، میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدب ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی نظر ہے، دوسرے کا جو تیسرا فاصلہ ہے وہ 500 سال کی نظر ہے، پھر اس سے اتنا فاصلہ۔ میسم کہتے ہیں آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرا علی کیا ہے۔ میرے علی نے مجھے کہا تھا ساتویں آسمان کے اوپر ایک خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروفہ ہے، اس کے اوپر جنت المأویٰ ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے، اس کے اوپر حجاب حیبت ہے، اس کے اوپر حجاب نبوت ہے، اس کے اوپر حجاب ولایت ہے، اس کے اوپر حجاب امامت ہے، اس کے اوپر ہے حجاب عصمت، اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کے اوپر ہے وہ عرش مولا جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا، اس کے اوپر ہے وہ پردہ معراج جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا۔ اور میرے علی کے لہجے میں وہ لا وجود کا وجود ارے کلام کرتا رہا۔ ابن زیاد کہتا ہے آج جتنے مرضی فضائل بیان کر، مگر تیرے علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان کاٹوں گا۔ میسم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میسم نے کہا لوگوں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کی اصل ملکیت بتائی، ابن زیاد کہتے
صراط المستقیم صراط الذین پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ بڑے اوکھے لفظ ہیں کہ بڑے سیانے اور بڑے قیمتی چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ اس پورا شوق دور سخت ترین دور ہر شریف دعا مند ہے، ہر نمازی دعا مند ہے، شیعہ سنی حضرات مل کے دعاؤں کو مند ہیں۔ کیڑا دن ہوئے، کیڑا وقت ہوئے، کیڑا ٹائم ہوئے، علی دا 11واں پتر آوے، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں ختم ہوئے، مزاج حاضر ہوئے تے اوکھا جا لفظ آکھاں۔ حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے۔ حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے، چلے بھی آئیے پردے سے باہر، قدم چھونے قیامت آ رہی ہے۔ نہیں ذہن چاہے اچھا جنہاں نے ذہن نہیں آیا انہاں واسطے ایک اور لفظ آکھاں۔ میں کس بادشاہ دی بارگاہ اپنا ریضہ پیش کر رہے ہیں، کس آقا دے حضور میں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا۔ اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھیے،
اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھیے، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے۔ اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھیے، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے۔ بابا جی کس فرزند واسطے، کس سلی دے بچڑے واسطے قیامت رکی ہے؟ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، سبحان۔ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، تیرے سوا وہ کون ہے اے بارہویں علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو۔ دابانا جو میرے محسن محترم بانیان مجلس دا میرے مولا دے طرح بچھایا، تھوڑا تشریف بنایا، میں نے چیز دا پڑھا ہوا دعا مندان شام کی مسافرہ سین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمایا، مولا بانیان مجلس دے رزق کی اضافہ فرمایا۔ میرے بادشاہ مرشد سخی پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیہ دی مولا زندگی تراش فرمایا۔ مولا میرے ملک پاکستان نظر بد تو محفوظ رکھا۔ اس رات دے ٹائم جتنی دیر میں نوکری لے وہاں طبیعت ملا کے سن سو مل کے صلوات پڑھو سین دی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے سرات پڑھو سیدی جا۔ عرض باکردہ جبریل جب لڑکی چاہتا تیڈی وکال تینوں سمجھا ہے، تینوں لکھ فوج نو کافیا میرا ایک عباس پھرا۔ بسم اللہ کے نام میں سمجھا تھکے بیٹھے۔ جبریل جب لڑنی چاہتا تھوڑی سمجھ تو صدقے، تھوڑی محبت تو صدقے۔ جبریل جب
तीनों लख फौज नु काफिया मेरा एक अब्बास اللہ اکبر میں کچھ وجڑا اچھا میری بھیڑی رلنے وچ شام دے بازر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں اگر بڑی طبیعت جڑ گئی ہے تے گورنمنٹ کر جا ماشاءاللہ ٹوٹن نہ مان بھراوا دے تے جیوے ختم نہ کہندیا سے تے جے پتر نہ ہووڑ ویر ہووڑ تا بھی وقت تھی وے اچھا جڑا پاروی درابت شمرے پچھیات رکھن گیا ویر اللہ اللہ جبریل جب لڑنی چاہتا تیری وقال تنو سمجھائے لکھ فوج مقابیہ میرا ایک ابا اللہ اکبر قبلہ میں پہلا وقت پڑھیا ہے میرا دلہ میں قصیدہ سناوا لیکن توڑیا نونیاں کھڑے کہ گورنمنٹ کر جاوا ڈہوی دڑی اگر رومن تا طبیعت زہرہ جلال کی بے کربلا تے کھڑوتے ہیں سید قبضہ تلوار تمت سید کہیں کیلے قبضہ تلوار تمت چھینے آسمان دے پاس ڈیب کے بہن کر کے دے لوگا میں ڈرنا غریبا اللہ اکبر اللہ اکبر سید غریبی جوان کتا گئے سدرۃ المنتہا دے جبریل آواز سنی اللہ دی بارگاہ پیش ہو کے دے میرا اللہ کیا ابو حسین جدے پی کے دیا ڈوریاں پیچ کیا اللہ فرمے دے ہاں ابو حسین ای ہاتھ جوڑ کے دے غریب کیوں سڑایا خالق کی آواز گئے دے پتر مارے گئے اینے پھرا مار گئے اینے اکبر ماریا گیا اینے قاسم سیریا والا ماریا گیا اینے غالی عباس ماریا گیا جبریل ہاتھ جوڑ کے دے کائنات مالک اللہ آخر تمہیں حسین کی مدد کرو اللہ فرمائے حسین ای مرضیہ والا جوے آدھے یوں کر او مدینے آلے سنی دے شیعہ تشریف فرماؤ جبریل کربلا دے میدان چاہے قاضی عباس دے حلیہ بنا کے زہرہ دلال کھولا کد السلام علیکہ یا ایہا الغریب کربلا دی تبدیلے تغریب چھڑا میڈالا میرا سلام ہوئی سید قبضہ تیرا تمتھا چاہے سید آدھے جبریل اکھلب ہاتھ جوڑ کے دے مولا تیرا نوکرہ کیوں آئے جبریل آدھے تے غریب کیوں چھڑائے جڑا جبریل پچھے غریب کیوں چھڑائے زہرہ دلال ٹھٹا سا بھر کے دے میرے پتر مارے گئے میرے بنا مارے گئے میرے قاسم سیریا والا
دسڑا ہے میرے آقا نو خاطب ہو کے دے مولا کتنا نے تیرے پتر مارے زہرا دلال دیا 9 لاکھ فوج زہرا دلال نو خاطب ہو کے جبریل دے مولا میں اجازت ہے میں انہاں نال جنگ کراں کڈا جنگ کرنا رہا میں سیدہ دے جبریل جے میں جنگ لڑنی چاہدا ایڈیاں گال تینوں سمجھا ہے تیری 9 لاکھ فوج نو کافیا میرا ہے کیوں کا سیدہ نام دادین بچان کتے اچھا آیا پین برا ہے غریب آدھے میں کچھ بجڑا ہے میری بیڑی رلنا ہے وچ شام دے پاگر دا مل کے صلوات پڑھو سید پاک زہرا دے چند کھڑے پردے سلامت رکھے جنہاں کھینا زہرا دلال میں روندے ہو انہاں کھینا نور تا قیامت قائم رہے دو لفظ میں نصائب درد کیتے ہیں چونکہ بادشاہ فرمیدیں جو ساڑھیاں مجلسان زینت دیا کرو ذکر علی جناب مولا فرمیدیں اس مجلس دی زینت بدویں دی ہے جتھا میرے ویر علی کا ذکر ہو لہذا اس مجلس میں مکمل کرن دی خاطر میں پاک علی علیہ السلام دی شان دا ایک بسرا قصیدے دا سنا اور انہیں بعد زیادہ و زیادہ ایک یا دو وینڈ کر کے دعا چلے سے ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو سید بادشاہ علی علیہ السلام دی شان دا قصیدہ آقا علی علیہ السلام دی شان دا قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک ربائی سنانا تاکہ مجلس جنت بن جائے طبیعت حاضر ہے پہلی روایت کر رہے ہیں کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد مزاج حاضر ہے کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد مولا دی مجلس آ جاؤ تو پھر بولیا کرو حضور دی مجلس کم کاروبار آرام و سکون چھوڑ کے جس ویلے تساں پہنچ جاؤ آ جاؤ تو پھر بولیا کرو سماسوں فرمیدن سائیں فرمیدن مالک فرمیدن جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس چاسی آ کے بول سی او دا رزق زیادہ ہو سی بیٹھے ہو اس مقام تے آ کے بولیا کرو یہ وہ مقام معمولی جگہ نہیں اتھے گنگیاں نو زبانہ ملنی ہے سبحان اتھے گنگے بول دیں معصوم فرمیدن جڑے ویلے میرے دادے حسین دی مجلس تساں آؤ سائیں فرمیدن آئے ہو آ کے بیٹھ گئے ہو جا بولے نہیں معصوم فرمیدن جتنی دیر تساں میرے دادے حسین دی مجلس وچ بس ہو وہ ٹائم تہاڈی زندگی وچ نہ لکھیا ویسے اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے میں کڑا سوچے نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے اور جو بغض آل نبی دل میں لے کے مر جائے وہ پل صراط پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے شاباش شاباش کیونکہ کار دی مجلس سے جاؤ اگر نہیں جا کے ریسٹ کرو آرام کرو جیڑا من پسند بندہ ہویا وہ دیواری آ جائے میں بالکل دعوتہ لین نہیں آیا میرا گھر ہے میرے واجب بھائی مجلس پڑھنی اور آیا
آ کے امام بارگاہ قصر شبیر ویکھے دل نو ٹھنڈ پئی بے ساختہ دعاواں نکلیاں تواڈے واسطے لجپال علی دلال تانوں اور پیسے دے حضرت امام حسین علیہ السلام دے تساں گھر دے پیسے سونے چنگے اچھے خرچ کیتے اور جیڑی ہستی نے یہ دامے درمے قدمے سکھنے حصہ پایا مولا انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے جی انجی تساں غصے نال بیٹھنا سی تے پھر مینوں بلان دی کی لوڑ پھر آخر دی رو بسم اللہ کرا اچھا سبحان اللہ صدقے اچھا میرے بھائی جان نے ربائی جڑی سنائی ہے وہ ادھی انگریزی بولی ادھے شاعری کے لفظ میں انہوں نے ترجمہ میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی بدر اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی بدر میری تو یہ دعا ہے خدایا موکلا میں آخر زبان سے کہوں یہ میں نہیں یہ اتفاق لندار سنا ہوا بڑا ذوق دیکھتا ہویا بڑے عشق دی عکاسی کرتا ہویا چونکہ میں یا علی مدد تے ربائی سنائی فخر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ سرکاری علامہ غلام محمد ذکی بی اے حافظ آباد اسا جنہاں دے نوحے پڑھ دے ہیں جڑے اپنا تعارف اس انداز نال پیش کرے دے مداحی حسین کی حسرت رہی ذکی مداحی حسین کی حسرت رہی ذکی دن زندگی کے نوحہ گری میں گزر گئے مداحی حسین کی حسرت رہی ذکی اللہ اکبر دن زندگی کے نوحہ گری میں گزر گئے وہ علامہ ذکی صاحب ارشاد فرمیندے اگر جگر قابو ہوئے تو لفظ آکھا علامہ ذکی فرمیندے خیبر کے در کو اپنی بھی عزت عزیز تھی خیبر کے در کو اپنی بھی عزت عزیز تھی خیبر کے در نے خود بھی کہا سبحان شاباش یہ شکر ہے جڑا ہون بھی نہیں بولے اور بڑے کنجوس ہے ایک لفظ اور آکھا کاڑے عشق کے دل نیت ہے علامہ ذکی صاحب کی زبان سے نکلے لفظ آکھرے علامہ ذکی صاحب ارشاد فرمیندے نماز فروع دین ہے روزہ فروع دین ہے نماز کا منکر جہنمی ہے علامہ فرمیندے نہیں کیوں نہ کھا نماز کا منکر لانتی ہے کیونکہ تیرے سردار فرمیندے الصلاۃ و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن واسطے معراج ہے بابا بے شک نماز فرض دین ہے مگر علی اصول دین ہے جی میں فرضی قضا ہے اصول دی قضا نہیں علامہ ذکی صاحب ارشاد فرمیندے نے کہ دن ہو سی ایک وقت ہو سی ایک ٹائم ہو سی بہت بڑا میدان ہو سی معاشر دا ایک آواز بلند ہو سی علامہ ذکی فرمیندے نماز روزہ اعمال تل گئے سارے نماز روزہ اعمال تل گئے سارے قضا کے دل میں ابھی ایک سوال باقی ہے ندا کرے گا فرشتہ کہ روک دو ان کو ابھی بنائے علی کا سوال باقی ہے نہیں دیکھنے چاہے اللہ اکبر سبحان اللہ
سبحان اللہ سنو مشورہ بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا سنو مشورہ بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا سنو مشورہ بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر میں نے مشکل کی جبھی پہ بھی پسینہ اے سنو مشورہ بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا سنو مشورہ بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا جنت ملے گی اس کو جس نے بھی نام حیدر دل سے پکارا علی دا دیوانہ نالے کھانا ہے نالے اعلان کر کے آنا ہے سنو مشورہ ہے یا کرنا سنو نیلندہ بڑا ہی پیارا سنو مشورہ بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا کیڑا کیڑا مومن حاضر بیٹھے جب کھلتا احترام پکڑتا ہے میری بات سن لے یہ سارا زمانہ میری بات سن لے یہ سارا زمانہ کہ مولا علی کا صحیح گھرانہ ملا ہے سہارا
علی دے دیوانے مجتہد اعظم نہیں بن سکے. چھوڑ دینا قبیلہ. تھوڑی چپ کھا گئی. اس گرمی ذاکرے نہ زور نہیں لاندے لیکن تھوڑی محبت سے دیکھ کے میں شیر کثیر دا شروع. مجتہد اعظم علی دا دیوانہ مجتہد اعظم. اللہ اکبر. استقالت کا سلطان الفقہاء. یہ لفظ نہیں کٹی چھوڑے. علی دا دیوانہ مجتہد اعظم سلطان الفقہاء. اللہ. سلطان الفقہاء کون؟ علی بہلول دانا. چاہو کہ کھلوتے اعلان کر کے آ لیا جنہوں جنت دی لوڑے. کولو دی کون قدری زبیدہ خاتون. بہلول بھائی کیا پکر دیں جنت محل پوندہ قیمت تیرے گلے دا ہار. ہار لہا کے لی دی محبت جدت دستہار مک گئی. علی دے دیوانے جنت محل تیہان اللہ کے گھر چاہی شاہ دیوانی کیا ہے جنت محل کہنے کولو لی علی دے دیوانے بہلول کولو. کیڑا بہلول جڑا پاگل ہے. علی دی مرید نہیں آتی ہے جڑا علی دی دیوانے میں پاگل آکھے او دا پیو پاگل او دا دادا پاگل او خود پاگل. سمپے عالم خاول کے اٹھے بہترین محلے نام لکھے زبیدہ خاتون. پیاس مجبور کیتا گھوڑے دی زین تو لتھا پانی پیوا. ایک قدم اندر ہے ایک قدم بعد دربار نے آکے یہ دا پانی پلایا. اکھ کھل گئی. تڑپے اٹھے تھوڑے علی مریدنی سامنے آکے دیئے صاحب آدر کنوانا یادر رستان روک منو ہار دو. نہیں علی دے دیوانے بہلول کولو جاگ جنت لانا چاہنا. ہاتھ جاگ ٹوئے دھوڑے بدار چاہ اتھائی بیٹھے علی دے دیوانا. بہلول جاگ دھار میں کو جنت دے. اے جاگ دھار میں کو جنت دے. اے جاگ دھار بڑا مانا کسے جاگ دھار میں کو جنت دے. علی دے دیوانا چہرے دے پاس ڈیر کیا جائے وہ اندیکھے میں وہ تو سوتا ہوا تھا. وہ اندیکھے میں وہ تو سوتا ہوا تھا. وہ اندیکھے میں وہ تو سوتا ہوا تھا. مگر تو کلا سب میں تمہارا یہ جنت ملے گی اگر تو بیمار نام حیدر کمالا. اندر سناری لنگا بڑائی پیارا. پردیسی وردن وطنا پہ جٹایا دی عید قریبے تے ہن ماوا مل دیا. ہن ماوا مل دیا پترا کو دے ہون نیک یاد نہیں. میں زیادہ ہے کہ 2 منٹ پہ پڑھتا. کل مسلمانہ دی عید گزری ہے. بابا جی مسلمانہ بڑیاں خوشیاں کیتی ہیں. کوئی 2 میل کے ہوئے کوئی 10 میل کے ہوئے 1000 میل کے ہوئے. ہر پردیسی دے دل چوندا ہے وطنہ تے ونجا. بچیاں چ لگدیاں چ ون کے عید کراں. پردیسی ولدن وطنہ تے جٹایا دی عید قریب تے ہن ماوا مل دیا پتر
مینو پتر ملا تیرا اکبر جیوے پردیسی ملدے میں کس سائن بابا جی پور ساڑھے بڑا چاہنا جنہوں بھراما دی جگیر اچ قبر دی جانے ملی اللہ جانے کنے ہزار سفر میل روٹ دی 15 نبی ہوئی تیرے کو لاہور چاہی بیٹھی اگر ماں میں طبیعت جڑ گئی ہے تو میں سین دے تاروں دیکھ لفظہ جانا سین مل بنی دی بچڑی دا تے نہیں واقعہ سمجھ چیادہ ایک بھی رات بھی رون دیا گزرے حایت نیرے جڑی من والے آدھے مولا کو کہ کوئی حال مگا پترانہ میں خواب ڈٹھائے کہ کس دیا ہے میں خواب ڈٹھائے کہ کس دیا ہے نہیں گئے تو چلا چلا اے حسین اے حسین اے حسین دوائیں نکیت نے کھونے کر جاوئی ددن اس خطری لاہور دی مہمان سینڈ دیا دوویں دیا صبح دی نماز کو فارغ ہویا آقا حسین کو لین ماما عید مبارک اللہ اکبر شبیر وڈی تھی نو سجدان نال لائے چھوٹی تھی یتیم سرکار امیر مسلم تھی نو بیدان نال مدینے آلے سید کس ویلے وڈی تھی دا سر چوند ہے کس ویلے چھوٹی تھی دا سر چوند ہے او میرا سبی شیعہ پھرا 5 منٹ گزرے حسین دی تھی سکینہ آگئے شبیر دی تھی سکینہ آئیے جناب امیر مسلم دیا دعا تھی امامہ دی چھوڑی چھوڑ دیتی شبیر دوڑ کدیاں دا حق نپی آئے سید آجا کسا میری چھوڑی تھی چھوڑی ہے دولت بڑا رو کیا دن آؤ آگئی ہمارا سا چھوڑی کہ بتا پاؤ پکڑ اٹھاوے بچا کیا ہاتھ رنو کر دیا کوئی قبر میرا دیا پتہ بچ پردیس درو پہ ساڑی امڑی جاور آواز بلندر سلامات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک دفعہ بلند آواز سے سلوات پڑھے اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھنا ہے ایک کلام بس سرکار حسین بادشاہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سلوات پڑھ لیجیے اللہم مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جتنے بھی عزادار مجلس میں ہیں مالک امام زمانہ ان کو اپنی امان میں رکھیں ایک کلام سے پہلے ایک ربائی عرض کرتا چلوں کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد
اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہے کیسا ہے بدلا نظارہ یا علی کہنے کے بعد داد کا بھی طالب ہوں اور دعا کا بھی طالب ہوں ایک سلوات پڑھی اور میں کلام شروع کروں اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان اللہ سجدہ کیے بغیر مالک امام زمانہ آپ تمام جو عزادار آئے ہیں ان کو سلامت رکھیں دروازہ حسین پہ سجدہ بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر میں گزارش کروں گا کہ داد جو ہے وہ تھوڑی سی کھل کے دیں تاکہ جو ممبر پہ جو مدح خان جو ذاکر کھڑا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یہ گزارش ہے میری طرف سے دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر شعر عرض کروں گا 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر زندگیاں مولا سلامت رکھے مالک امام زمانہ اپنی ایمان میں رکھیں 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر
बगैर। और साहिब ज़ुमान सरकार कायम आले मोहम्मद की शान एक तस्वीर शेर अर्ज कर रहा हूँ कि कायम ना जुल्फ़िकार रखेंगे नियाम में, कायम ना जुल्फ़िकार रखेंगे नियाम में। अब्बास के कलेजे को ठंडा किए बगैर दरवाज़ा कायम ना जुल्फ़िकार रखेंगे अब्बास के कलेज को ठंडा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। और एक सदा आ रही है अल्लाह की, अल्लाह मखलूक से कह रहा है, क्या कह रहा है वो शेर में बयान करने जा रहा हूं, समझा फरमाइएगा भाई। अल्लाह तवल्ला नहीं कबूल, बिस्मिल्लाह सलाम अलैकुम। अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं कबूल। ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा कि हाजी हो नमाजी हो, पर जब तक कितना भी बड़ा वली हो, लेकिन जब तक उसकी तबर्रा सैयदा के दुश्मनों पे नहीं है, उसकी इबादत का, उसके कायद का, उसके ईमान का उसे कोई फायदा नहीं। क्यों? कि अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं कबूल। ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा सजदा किए बगैर। और आखिरी शेर आपकी समात करता जा रहा हूँ, मेरे भाई बैठे उन्होंने पढ़ना, मौला सलामत रखें इनको, इनकी तौफीकात में, इनके ईमान में, इनकी मार्फत में मौला इजाफा फरमाए, मौला तमाम अज़ादारों को सलामत रखें। आखिरी शेर अर्ज करने जा रहा हूँ कि गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, रगड़ता ही रह गया। क्यों? जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर। गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। सलवात हो जाए।
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دل نال صلوات پڑھو وآل طیبین الطاہرین المعصومین وکان فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جی صلوات پڑھو چلتی پی ہے رسم جہان دی دفن تو پہلے صدقے جاواں یہ بھی تھوڑی ہائے تو ہے رسم جہان دی دفن تو پہلے میں صدقے جاواں میں پھر پڑھنا تاکہ سارے عزادار رل کے اٹھان دے ہے رسم جہان دی دفن تو پہلے نہیں اٹھ دی لاش تمہارے نہیں سنیا پوچھے قاتل تو میں ویر دا کرنا یا سیدہ یا سیدہ صدقے جاؤ انجھے حق کے غریب بندرم میں چوندہ ہے نہیں سنیا پوچھے قاتل تو میں ویر دا کرنا ہے تے روندے کیوں ہاں او حیران میں کیویں چپ کر گئی میری ام المصائب سینے ماتم اس وقت کر دے گل آنکھ کے اٹھ بھئی آئے لاش تو میری قسمت ہوئی پاک سیدہ تو ڈیاں سکون فرمانا مالک کا صفی ماتم بچھائیں قبول فرمانا نوجوان سید جنہوں نے اس میں سوال کو مجلس ہے اس ذکر نصد کا مالک درجات بلند فرمانا لوائقین و مالک صبر جمیل عطا فرمانا اس ذکر نصد کا جتنے غلار تشریف فرمائے مالک تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرمانا مالک اس موزی بباد تو جلد نجات عطا فرمانا اور جڑی دعا سارے ساتھ ساتھ لوڑنی چاہیے دعا مگر لگا بلند آمین آکھنی مالک سارے پردے علی وارث کا جلد ظہور فرما بادشاہ تشریف لے آئے مشکل کشا بیٹا ساری مشکل آسان فرما سارے مل کے پاکہ دی ذات تے صلوات پڑھا انہیں جو وارث سنی مل کے سونی تے بلند صلوات نبیان سردار نے فرمان اپنیاں مجلسوں زینت دیو میرے بھائی علی کے ذکر سرکار نے فرمان تے عمل کرتے ہو نوکری شروع کر چل میں نے وقت میں احساس ہے کافی دیر ہو گئی ہے میں بھی پہلے پڑھنا ہی بزرگان نے حکم کیتا میں کہ بسم اللہ سے نوکر سیدہ دے اس طالع زدارہ نے چہرے میں زیارت کر رہے ہیں دل ہے تھوڑے وقت کے جناب مکمل نوکری شروع
اور فضائل دے دوکھے کی ابتدائی میرا دل ہے جس زندان زدارت پاک سیدان دی شان چھوڑانا بڑے علاقے دے ایک پیار ہے اس طرح زدار بیٹھے ہو ادب پسند کرنے لوگ بیٹھے ہو میں پاک ممبر تے کھڑا میری جرت ہی نہیں میں پاک سید دی عظمت پیش کرا اپنے ذہن مطابق میں بی بی دی شان سنا رہی ہے اور 4:17 پڑھن لگا پوری 4:17 تے بے شک توجہ نہیں کرنی پہلی 70 تے حالتدار دی توجہ بھی چاہنا اور تائید بھی چاہنا کون پاک سیدہ جہاں ہر کی دعائیں قبول کرتی ہے پہلے کہہ رہا ہوں جی نتائج فرما دیتی زندگی ہو جنہیں ہم تُٹے کہتے محتاج ہو کیا بات ہے تھوڑے سنتی جہاں ہر کی دعائیں مطمئن ہو گیا اگلی 70 میں یقین ہو گئے وہ بھی بڑی 70 ہے اس نے بھی دعا ڈھیر سالی مل سی جہاں ہر کی دعائیں لفظ اگلا بھی کیتی ہے یہ گھر میں رہ کے بھی کار رسول کرتی ہے مرحبا جنہیں ہم تُٹے کہتے محتاج ہو پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک 34 70 تے حلالیہ موالیہ دے ہاتھ چل جا سب دعوت دے رہے ہیں کون پاک سیدہ جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہے یہ گھر میں رہ کے بھی کار رسول کرتی ہے علی محافظ سلطان انبیاء ہے مگر علی ولی کی حفاظت بطول کرتی ہے تو نہیں کہہ چاچا زندگی جی زندگی اندر آج ہو اللہ اکبر ایڈے اس طرح اللہ میں چہرے میں یاد کر رہے ہیں مالک سلامت رکھے تھوڑا جا پرابلم ہے میں پیچھے ہٹ کے اس وجہ تو پڑھ رہے ہیں جو میرے لفظ نہیں سمجھ آ رہے میں کوئی نہ کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں کیونکہ میں سنتا رہا بابا جی بھئی اگر آپ کو تدب دی منزل بتانا اہل علاقے قدیمی عزداری ہے ایسے ایسے بزرگ بیٹھے جو نہ بزرگ ذاکرین کو سنے پاک ممبر تے کھڑا اس طرح لذدار بیٹھے ہو پھر سر چاہو پاک سید نشان چھڑا رہے ہیں کون پاک سیدہ جس کو بابا کی زیارت بھی مسلح پر ہو جس کو بابا کی زیارت بھی مسلح پر ہو آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مسلح پر ہو کہ بلا میں رہتے کھڑا 70 میں نے مکمل کرنے کی ضرورت نہ پہنچ کے زدار مکمل بھی کر سن دعا بھی کر سن نعرہ بھی لا سن دعا بھی دے سن کل اتنی بڑی ہے مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں کہ زدار سمجھ رہا ہوں جس کو بابا کی زیارت بھی مسلح پر ہو آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مسلح پر ہو ہم تو کہتے ہیں بطول اس کو فقہ میں لوگوں جس میں بچوں کی ولادت بھی مسلح ہے زندگی ہو گئے یہ جوان جوانی ہمارا کیا بات ہے تھوڑے ساتھ سلام ہے تھوڑے پیار ساکھ ادا کر دیتا اسے اتنی دعا کر دیتی چلو جی ایسا عنوان سناؤں جو عزادارہ نے دلی چکوا نکلے ہمیشہ کوشش ہو جی پاک حکمت دے ادب کیے اور کوئی تشریح توضیح نہیں کر رہا جدو مالک نے پنجاں نو چادر دے ہیٹ اکٹھا کیتے آواز قدرت ہے یہ میرے ملائکہ پنجاں ویکھو تے پہچانو چادر دے ہیٹ کون کون ہے ملائکہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے مالک ساڑی پہچان باہرن تو صاحب تعارف کراؤ مالک نے جڑا پنجاں نو تعارف کرایا ہے اجازت سناؤ اے عرش والو یہ باتیں سنا 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 میرے سارے نظارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی ان کے اندر آج مالک سلامت رکھے اسے اتنی دعا کر دی تھی مطمئن ہو گیا اور میں شعر پڑھا لگے مدینہ سجدہ ہے میں پاک ممبر تکنا اتھے میں بچپن تو آن لگا اس طرح رضا بیٹھے ہو جڑا میں شعر پڑھنے لگے اس تے پورے ملک کی دعا نہ ملے دکھ نہ سی
اگر اتنے دعا نہ ملی دلی دکھ سی مگر توجہ شرط ہے ملائکہ کرتے مالک اتنی عزت والی ہستیاں سانو ہور تعارف کراؤ حوالے قدرت آؤ تو دسا دور پر بے خیر کا نظارہ موسل بھی تائن کو پکارا میں حتیٰ کی زیارت کر لوا تھوڑی کیا کہنے ہیں دنیا دراب مالک سلامت رکھے میں سلام ہے تھوڑے بیار کو مالک اور تعارف کرو حوالے قدرت آؤ تو بسا دول پر بے خیر کا نظارہ موسل بھی تائن کو پکارا ان کے صدقے کیا بات ہے کیا بات ہے یقین منو تھکاوٹ لے گئی چلو تو اگر اتنی دعا کیتی ہے پھر ایک شعر پڑھن لگا بلکہ شعر قبلہ پڑھنا نہیں ہے زدارہ دے دلہ تے لکھنا چاہے جی دیوارہ تے آنکھیں کدی نہیں دیوارہ تے مٹ جاتے ہیں ہاں دلہ تے لکھی جتے یاد آؤ میرے حق کی دعا کرتے ہیں ملائکہ عزت مالک اتنی عزت والی ہستیاں سانو اجازت دیو اساں زیارت کرن جا رہی ہے حوالے قدرت یہ بے شک ونجو مگر انہاں کول ونجن دیاں کچھ شرطاں ہیں ملائکہ عزت مالک کیڑیاں شرطاں حوالے قدرت آؤ تو دسا اذ کے نزدیک جاوے او جانا پہلے کو درود سنانا مرحبا مرحبا پوچھنے والے ملائکہ ہیں آج کل نہ منکر ملا علیہ السلام نہ اکھا اس کا لعنت بے شمار میں پاک منبر تے کھڑا پوچھنے والے ملائکہ والے قدرت ان کے نزدیک جب بھی ہو جانا پہلے ان کو درود ہے سنا مگر جڑیاں سترہ میں لت لکھنیاں میں ہون پڑھن لگا جتنے اللہ بیٹھے تو سب اکھڑا میرے پاس لطف آسی سچ آگنے ملائکہ مالک اجازت دیو زیارت کرن جا رہی ہے حوالے قدرت آئیے ان کے نزدیک جاوے او جانا پہلے کو درود سنانا سن لو ایسے واپس نہ آنا ان کے قدموں میں سر کو جھکانا جن کو پڑھتا ہے قرآن میرا اصل میں وہ سپاہے یہی ہے مرحبا کیا بات ہے بسم اللہ کرا کرنا بات کو یاد کہنے ہوتا ہے بڑی کیا بات ہے جی ان کے دراز ہوں جی سلامت رکھیں راضی راشو حکمہ یکم تعویل و ارادہ وفاو یا تنی زیادت و شرف حاصل ہوگا فقط ایک شعر اور سنانا لگا اور ابھی بزرگاں نہ سنانا لگا ہاں جی تو ضروری ہے جی تھوڑی دعاوں کی خاطر میں ساری زندگی پڑھا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بزرگ کریم جس نے نال ذکر کر کے نہ ذکر بھی کیتا نال تبلیغ بھی کیتی ذوالحج دا مہینہ ہے چند دن رہ گئے غدیر تو آپ کو تو غدیر دا قصیدہ سناواں لیکن میں ماحول چیک کرنے لگا یاری مشکل شاہ میں 217 پڑھ کے چیک کر لواں غدیر دا قصیدہ پڑھنا ہے تو کتنے شعر پڑھنا ہے کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے واسطے
میں دسن لگا غدیر کیا ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے واسطے. پھر دسن لگا غدیر کیا ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے واسطے، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. سناویے بزرگ اللہ قصیدہ. ملک تو مولا اپنی ذاتری تناز نہیں کیوں جو ہے چھکڑ دی جگہ ہے، آس کرن دی جگہ ہی نہیں. میں جو ذکر دی طاقت اور پاور تناز ہے. میں شعر پڑھنے جتنے عزادار بیٹھے ہر عزادار دے دل چو علی علی نکل سی. ہاں اگر گل انہاں نالے جڑے ولائے علی رکھ دے جی. ایک کو گل کرن لگا اور ایک کو شعر 5 قصیدیاں دے برابر سناواں لگا. ہاں ایک کو گل زمانے دا دستور ہے کسے دے نال دشمنی ہوئے دشمن دے گھر نہیں بنی. یہ گل ہے کم از کم غیرت مند انسان دشمن دے گھر نہیں بنی. ٹھیک ہے یہ گل سے نہیں رکھو. کائنات کی قیمت سے سنا رہی ہوں. لٹیاں گئی علی بادشاہ عزتاں والیاں تھیں. صدقے جاواں ایک تھوڑی ہائے قبول فرماوے. سسوڑی ہائے کی تھی ان کے انہاں کا اس دین دی تبلیغ واسطے یعنی کسے نبی دے پتر ہی نہیں رلے جو میرے آقا علی دی اتھیاں اے تو تے عطا علی دی. میں اکثر آدھرانا کہ مصائب نہ کسے ذاکر نہ کمال ہے نہ زدار نہ کمال ہے. یہ خیرات تے علی دی تھی اکھو وستی ہے جس تے علی حسین دی مہر تو سبوں سونا استقبال کیتا. یہ لفظ میں ایک مقام تے آکھیاں لٹیاں گئی ہیں. علی بادشاہ دیاں
مجلس چک سید بیٹھے ہیں انہیں ایسا جو میں رومن واسطے کافی رہا انہیں فرمایا جنہ بیبیاں دا جنازہ بھی حجرے تو باہر نہیں آونا انہیں تو ظالمہ جنگلہ چما رہا یا سیدہ یا سیدہ جو سادات نے حکم کیتے دو ترے بیڑ سناما لمبا بھی نہیں پڑھنا منظوری دیوڑی آلی ہے سیڑ ہو سکتے ہیں کہ بیڑ میری سیڑ رج کے منظوری عطا کرے اجبانیان کا حکم ہے آج اس جوان کی شہادت سنا جنو علی دی تھی 18 سال مرکے اچھولے میں ساری شہادت نہیں پڑھنی میرا دل لے آج بزرگاں دے رنگ نال حسین بادشاہ دے سونے بچڑے دا لہنا سناما ہے جب سناما چھے اور تصویر محمد عربی دیوار یک لفظ مراد ملابی لکے غلب شدیدہ نفیس نگرتے رات چشمہ بڑھ کے یا سیدہ جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا انہیں حق کے غریبہ دے غم میں چرومن دا یہ لفظ میں نال پڑھنا تریے لفظ تے اللہ دانا ماتم کرنا میں گزارش کی تیئے تصویر محمد عربی دیوار یک لفظ مراد ملابی لکے غلب شدیدہ نفیس نگرتے رات چشمہ بڑھ کے ماتم جائے اچھا تو حکم پڑھا اگر حکم پہ کر دیو گئے او سڑے نا جس کے اللہ دارا تو میں بے بس ماتم کرے نہ رٹھے قبلہ اس میں نے لفظ رکھے جدا اکبر رکھے بابا میں لہ گیا میرے آقا حسین ٹر پائے جتنے سید بیٹھے میں نے معاف کر دے سے میں نے ممبر دی قسم ہے میرے آقا صدے ہو کے نہیں ٹورے کونیاں دے بھاگ ٹور دے آدھے اگو جیڑا شامی مل رہے اسے تو پوچھنے دے کہیں جاؤ میں نے اکبر مسجد اقصی اور اے جلال حجاب جن امت لہایا میراج تمہارا جنہ ماتم کر اور میرے دنیا دے برکت اولاد دے برداد میری نجلوں میں اچھا تو سب بزرگ کو توڑی چٹی داری ہے
میں انتی ذاکرہ میں نوکرہ سیدہ دا اور اس بادشاہ دی پوری شہادت سے محرم اچ پڑھنا اگر بزرگ حکم پہ کرتے ہیں پھر ایک منت کرے سجد میں اکبر دے بات بھی بیٹھو جڑے خون دا پرسہ دینے ایک باری ہاتھ بلند کرے یا سیدہ میں آپ بھی خون دا پرسہ دینا اکبر دے بات بھی اجازت دے ایک وین پڑھا اے وہ وین ہے کہ بلا جس میں مجلسہ مکوے دیل پھر اتنا یاد رکھے ساگ اکبر نو نہیں لگی یا سیدہ پوچھو میرے کو روئے لفظ کیوں آکے سانگ اکبر نو نہیں لگی نراز میں آئے لگی سانگ زینب نے کہ سمجھ رجلو لکھا زینب سرمایا سارے آجھے حسن نمود یا سیدہ اچھا پڑھنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اوکھے تے بھاوے سوکھے میری آقا اکبر دے کول پہنچل ایک جملہ ہے ماتم دا جدہ میرے آقا اکبر دے کول پہنچل اکبر آتے بابا جی تمہیں لتھا مٹی توڑے منہ تے لگی ہوئی ہے یا سیدہ اکبر آتے بابا میں جوانا تو ضعیف ہے اللہ دے نات دسا میرے کول پہنچیا کی میرے آقا پتر تے چھن پہل لانی مس چمی ہے روکے آدھے بہوا کھایا جی بسم اللہ میں دو کرا مسکے میں دی اجازت پھر بات بھی بات کرس مرحوم دے درجات بلند ہوئے جوان آئی اس سال ثواب دی مجلس اس واسطے ایک وین پڑھنا اے میدان دا منظر ہے اور جس کمینے اکبر نو سانگ ماری ہے یا سیدہ اے ظالم اپنے خیمے میں چاہے اگلا ظالم سوال کر دے خوش کیوں ہوئے کیڑا کم کی تائی اس کمینے ہیو جا جواب دیتا ہے ساڑھے مر ونجن واسطے کافی ہے نراز لے آئے اکبر